السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پروگرام کو سننے اور دیکھنے والے ہمارے تمام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کی اس ملاقات کا ٹاپک اور عنوان ہے چند شرکیہ امور اور حرام کلمات امت محمدیہ کے مرد و زن، مردوں اور عورتوں کے حالات دیکھنے اور پڑھنے کے بعد شدت سے اس بات کا احساس کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بہت ہی منظم طریقے سے ٹھوس اقدام کرتے ہوئے عقیدے کے بارے میں تعلیم اور تعلم کو عام کرنے کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے۔ خاص طور پر توحید اور شرک کے بارے میں، خاص طور پر اسلام سے باہر کر دینے والی چیزیں، نواقض اسلام کے بارے میں، تاکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ اور بچی شرک اور کفر جیسے اعمال اور کلمات سے ہمیشہ محفوظ رہ سکے، اور توحید کے بارے میں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات کے بارے میں آسان اور جلد سمجھ میں آنے والے الفاظ میں باقاعدہ گاؤں گاؤں پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کی زندگی کا مقصد توحید باری تعالی ہے۔ پہلے زمانے سے کہیں زیادہ بہت ساری چیزوں میں آسانیاں ہیں، اور جتنی ہی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اتنے ہی لوگوں کے عقائد اور عقیدے خراب ہو رہے ہیں، یا تو جاہل علماء، گمراہ کرنے والے نام و نہاد علماء کی وجہ سے، یا دینی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے، یا لوگوں کو اس طرح کی دینی تعلیم دینے کے بارے میں ہماری اور آپ کی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے، تاکہ ہم لوگ خود شرکیہ اعمال اور امور سے بھی بچ سکیں اور شرکیہ حرام جملوں، سنٹنسوں اور باتوں سے بھی بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں بعض ایسے الفاظ اور بعض ایسے جملے اور سنٹنسز سنتے ہوں گے جو عام بول چال میں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کہتے رہتے ہیں، حالانکہ
اس میں شرک بھرا، ان کلموں کے اندر، ان جملوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، جس کے کہنے سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے انجانے میں کہہ دیتے، چونکہ یہ روزمرہ کی زندگی میں ایک طرح سے رائج ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح شرکیہ اعمال اور عقائد سے بچنا فرض اور واجب ہے، اسی طرح اپنے منہ سے ایسے کلمات، ایسے جملے، ایسے سینٹنسز نکالنا بھی حرام اور ناجائز ہے جس میں شرک پایا جاتا ہو یا کفر پایا جاتا ہو، اور اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شرک سے دوسروں کو روکتے ہیں، لیکن انجانے میں کچھ ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جس میں ٹوٹل شرک ہی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، یہ میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم لوگ بچیں۔ جیسے مثال کے طور پر، پناہ چاہتا ہوں اللہ سے اور تم سے، میں تم سے اور اللہ تعالی سے پناہ چاہتا ہوں، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ میں اللہ سے اور تم سے پناہ چاہتا ہوں، یہ شرکیہ جملہ ہے، کیونکہ تم جس کو آپ مخاطب کریں ان کو اللہ کے برابر آپ نے ٹھہرا دیا۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے ذریعہ پھر تم سے، اور نہیں پھر تم سے پناہ چاہتا ہوں، اور ارے یار تم سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ پر ہے اور آپ پر ہے۔ میرا بھروسہ، میرا یقین، میرا توکل اللہ پر ہے اور آپ پر ہے۔ لفظ اور، اینڈ، تتھا، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ ہونا چاہیے کہ میرا توکل، میرا اعتماد، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالی پر ہے، پھر آپ پر ہے۔ اسی طریقے سے شرکیہ جملہ، یہ سب اللہ اور آپ کی وجہ سے، اور جیسے مثال کے طور پر کہا جائے سمجھانے کے لیے، ہمارے گھر میں زید آئے اور بکر آئے، تو آنے کے لیے دونوں کو برابر آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ سب شرکیہ جملہ ہے، یہ سب اللہ اور آپ کی وجہ سے ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے، اس میں آپ کو اللہ کے برابر کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ اور آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کہنا کہتے ہیں اللہ کے سوا، پھر آپ کے سوا، اور کے ذریعے دونوں برابر ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے لوگ کہہ دیتے ہیں آسمان پر میرا سہارا اللہ ہے اور زمین پر میرا سہارا آپ ہیں۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ آسمان پر میرا سہارا اللہ ہے اور زمین پر میرا سہارا آپ ہیں، یہ بھی شرکیہ جملہ ہے، اس سے کہنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہی ہر جگہ سہارا، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی۔ ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ اس طرح کے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا، تو اور کے ساتھ یہ جملے شرکیہ ہو جاتے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، کیا کہا تھا؟ ما شاء اللہ وشئت،
جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی پکڑ کی اور کہا اجعلتنی للہ ندن. کیا کہا تھا؟ اگر اللہ چاہے اور اینڈ تتھا، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر آپ چاہیں اور اللہ چاہے. اللہ کے رسول نے کہا اجعلتنی للہ ندن وہو خلقک. کیا تم نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا، اللہ کے برابر بنا دیا، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا. ما شاء اللہ وحدہ، وہی کام ہوگا جو اکیلے اللہ تعالیٰ چاہے. اور اس پر کہا ما شاء اللہ ثم انت. تو یہ شرکیہ جملے ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں میں اسلام سے بری اور دستبردار ہوں، میں اسلام سے بری ہوں. خاص طور پر غصے وغیرہ میں، مذاق وغیرہ میں اس طرح کے جملے لوگ نکال دیتے کہ میں اسلام سے دستبردار ہوں، میں اسلام سے اپنا پیچھا چھوڑا رہا ہوں، میں اسلام سے بری ہوں. کفریہ جملہ ہے میرے بھائیوں. اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر فطرت نے چاہا، فطرت پراکرتی نیچر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ بھی کفریہ جملہ ہے. ایسے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں اے زمانے کی ناکامی، یا یہ نہ جاؤ غیر کے گھر زمانہ برا. زمانے کو لوگ برا کہہ دیتے ہیں، یا زمانے کی ناکامی، یا میری تقدیر کا ستارہ گردش میں ہے. یہ سب کفریہ اور شرکیہ جملے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ حرام اور ناجائز ہے. اسی طرح ہی ہر وہ جملہ ہے جس میں زمانے کو گالی دی جاتی ہے. مثلا یہ برا زمانہ ہے، یہ منحوس وقت ہے، یا منحوس وقت کو گالی دینا، اس طرح کی چیزیں یہ حرام اور ناجائز ہیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ تو کلمات اور جملے اور سنٹنسز عام بول چال میں لوگ کہہ جاتے ہیں جو شرکیہ آگاہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے نام ہیں جو کسی غیر اللہ کے معبود ہونے کی طرف سنکیت دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں. آج دیکھ لیجئے اپنے گاؤں شہر میں کہ بہت سارے نام بچوں کے، بچیوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے ایسے ہیں جن کو اللہ کے بندوں کا بندہ مانا ہوتا ہے، جن کا اشارہ اللہ کے بندوں کی طرف ہے. مثال کے طور پر، اور حالانکہ ایسا نام بچنا چاہیے، مثال کے طور عبد المسیح، کیا مانا ہوا؟ مسیح کا بندہ. حالانکہ ہر بندہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. ایسے بہت سارے لوگ نام لکھ دیں عبد النبی، نبی کا بندہ. استغفر اللہ، خود نبی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، نبی کا کوئی بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ نام لکھ دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں عبد الرسول، رسول کا بندہ. یہ اسی طرح بہت سارے لوگ نام لکھ دیں عبد المحسن، عبد الحسین، حسین کا بندہ. تو اس طرح ناموں میں بھی وہ نام رکھنا چاہیے جس کی نسبت کسی غیر اللہ کی جانب نہ ہو، اس کے نام میں بھی شرک نہ پایا جائے. اسی طرح توحید کے مخالف بعض کچھ اصطلاحات اور جملے بھی ہیں جو سراسر توحید کے خلاف ہے. جیسے کہ کچھ لوگ لکھتے ہیں اس وقت خاص طور پر اسلامی اشتراکیت، سوشلزم، اسلامی جمہوریت، عوام کی مرضی اللہ کی مرضی سے ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں عوام کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. توبہ توبہ. دین اللہ کے لیے اور وطن سب کے لیے، دین اور وطن سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. اسی طریقے سے بہت ساری چیز ہیں. بعض الفاظ کا استعمال تو محرمات میں سے ہے میرے بھائیوں. ناموں میں، الفاظ میں بعض ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال کرنا حرام ہے.
جیسے مثال کے طور پر بہت سارے جگہوں پر نام بھی رکھ دیتے ہیں شہنشاہ، جیسے کہ ارے شہنشاہ آپ کہاں آ گئے. ہاں، جیسے عورتیں بہت بجا اوقات اپنے شوہروں کے دل جیتنے کے لیے کہتے ہیں میرے شہنشاہ. شہنشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ. اور یہ کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے. اور بہت سارے کہتے ہیں قاضی القضاء، یعنی ججوں کے جج. قاضی القضاء سپریم جج مان لو، یہ قاضی القضاء ججوں کے جج. ججوں کے جج کون ہے؟ اللہ تعالی ہی ہے جو ہر جج سے بڑھ کر ہے. کسی منافق یا کافر کو سید یا اس طرح کے معنی میں سر، مسٹر وغیرہ کہنا، یہ بھی علماء نے اس کو بھی سید کافر اور منافق کو نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح ایک شیطانی لفظ ہے اگر کا استعمال کرنا، جو کہ مقدر پر ناراضگی، افسوس، اس طرح کی حسرت، ندامت اور نا امیدی کا ثبوت ہے. یہ لفظ شیطانی دھوکے کا دروازہ کھولتا ہے. اگر جا رہے تھے آپ، پیسہ گر گیا، اگر اس کو یہاں رکھا ہوتا تو نہ گرتا. ارے ہوتا کیسے رہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ تیرا پیسہ گرے گا تو کیوں نہیں آتا؟ لفظ اگر، اس کا استعمال یہ شیطانی راستوں کو کھولتا ہے. اللہ اپنے مقدر پر ناراضگی کا اظہار ہے، ایک طرح سے حسرت و افسوس ہے اللہ کے فیصلے پر. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اگر فلاں ہاسپٹل میں گئے ہوتے تو نہ مرتے، یہ ہوا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اگر یہ شیطان کا دروازہ ہے جو کھول دیتا ہے. ہاں، یہ کہا جائے کوئی بات نہیں، یا اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، بلکہ کیا کہنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. کوئی شک نہیں کہ اللہ چاہتا تبھی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا اس میں کیا ہے، عدم دلچسپی، عدم رغبت کا ثبوت ملتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کلمات کو اپنے عام بول چال میں استعمال کرنے سے بچے جس میں شرک یا کفر پایا جاتا ہے. ان عادتوں اور حرکتوں سے بھی بچیں جس سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. جیسے میں اسلام سے دستبردار ہوں، اور اسی طریقے سے ان ناموں سے بھی بچنا چاہیے، نام رکھنے سے یا نام سے، اس ایسے ناموں سے پکارنے سے جس کے اندر شرک یا کفر پایا جاتا ہے، جس میں ایک بندے کی نسبت بندوں کی جانب کی جا رہی. اور یہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں اس کا علم رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان سارے کفریہ اور شرکیہ عقیدوں سے بچ سکیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا. اور یہ درس میں نے اس درس کو اس لیے چنا کہ دیکھ لیں بہت سارے، ارے یار اگر کفیل چاہتا تو ایسا ہو جاتا. آئے درخواست لکھانے لیبر کورٹ کے لیے، مولانا اگر آپ چاہیں تو فیصلہ ہو جائے گا. مولانا ہے کیا؟ جو کچھ اللہ چاہتا اس سے ہونا چاہے. اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہے، اور نہیں، اور جوائنٹ ہو جاتا میرے بھائیو، اللہ کے ہم سے سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال میں، اپنے عقیدے میں، اپنی نیتوں میں، اپنے الفاظ میں، اپنے ناموں میں، ہر معاملے میں شرکیہ اور کفریہ جملوں کے استعمال کرنے سے مامون اور محفوظ رکھے، اور ہمیشہ توحید پر باقی رکھے. توحید پر مشتمل کتابوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایک کتاب ہے کتاب التوحید، اسے آپ پڑھیں، ڈاکٹر صالح الفوزان حفظہ اللہ کی، اور ایک محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی. یہ سارے عقیدے کی کتابیں ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اور لوگوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ شرک اور کفر سے ہم اور آپ بچ سکیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرہ.